جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر کچھ موضوعات جو کہ ہم شامل کریں گے اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں ان کی طرف اب تمام نگاہیں ہیں، شاید کوئی ایسا بڑا فیصلہ وہ کر دیں یا الیکشن کی تاریخ کا جو اعلان ہے وہ صدر مملکت کر سکتے ہیں۔ اب تک کیوں نہیں کیا، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، اور اگر کر دیں گے تو کیا ہوگا اور کیا وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے اوپر کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں۔ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ ڈالر کی قیمت ہے، جو کہ مارکیٹ کے برابر لانے کے لیے ہر ممکن طور پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر کچھ ریزلٹس بھی جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اور تیسری اہم خبر جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ بجلی چوری کے خلاف بڑے آپریشن کا آغاز کیا۔ اس میں کچھ جو ہے وہ ریزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نتائج کیا ہیں، کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح چیئرمین تحریک انصاف کو ان کے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے، بات چیت کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی حکم دے دیا گیا ہے، اور سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل جو ہے انہوں نے کہا کہ سیکرٹ ایکٹ کے ملزم کو فون پر کسی طور پہ بات کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے اس میں ہم بتائیں گے ڈیٹیلز بھی کہ وہ کیا کیا معاملات ہیں۔ بشرا بی بی نے آڈیو لیک پر اسلام آباد سے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو یہ درخواست لطیف کھوسہ صاحب نے دائر کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایکشن کوئی بھی نہ لیا جائے ان کے خلاف، اور یہ من گھڑت ہے اور بے بنیاد ہے، اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب بشرا بی بی نے آڈیو لیک کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ڈالر کی قیمت پہ آتے ہیں، پھر ہم نے صدر مملکت کے اوپر آنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، اور کیا وہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو ڈالر کی قیمت کے لیے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈالر کی جو قیمت ہے اس کے مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو ہے اس کو لانے کی جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو SIFC یعنی کہ جو اسپیشل کونسل کے 2-3 دن اجلاس ہوتے رہے، اس کے اندر بھی بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر بھی بتایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو روپے کی قیمت ہے وہ اس وقت یعنی جو بریفنگ میں حکام کو بتایا گیا وہ ایکچول قیمت وہ 250 ہے۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر فلکچویٹ کر رہی ہے قیمت 270 اور 280 کے بیچ میں، یعنی کہ بائر جو ہے وہ لے کے نکلا ہے اس کو، جو ہے وہ یعنی ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں اب دستیاب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جو ہورڈنگز ہیں ان کے اوپر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان سے بھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ کارروائیاں کی گئی ہیں، اور ڈالر جو ہے اس کو برآمد کیا گیا۔ اسی طرح سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے جو ہے وہ کارروائیوں کے آغاز کرنے سے قدرے بہتری ہوئی ہے ڈالر کی قیمتوں کے اندر بھی، اور امریکی ڈالر کی قدر ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ مارکیٹ میں جو ڈالر بک رہا تھا اور جو ریٹ دستیاب تھا بینک کے اندر، اس کے بیچ میں بہت بڑا ڈیفرنس تھا، 312 اور 300 کا اس طرح کا ڈیفرنس تھا، پھر ایک لمحے پہ جو ہے وہ 325 سے اوپر چلا گیا۔ تو یہ اب اس کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور تقریباً اب جو ہے وہ تقریباً برابر کی قیمت ہے اس وقت ڈالر کو، اگر آپ خریدنے یا بیچنے جائیں تو وہی قیمت جو کہ مارکیٹ میں دستیاب ہے اسی قیمت کے اوپر جو ہے وہ انٹر بینک میں بھی ڈالر جو ہے وہ دستیاب ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اب اس خوف سے بھی ڈالر جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر ڈالر جو ہے وہ مزید نیچے جا سکتا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ڈالر جو ہے وہ 250 کی قیمت تک آ سکتا ہے اگلے آنے والے دنوں میں۔ لہٰذا جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی ڈالر کی تھی کہ یہ مزید اوپر جائے گا تو اس کو بیچا جائے گا، وہ اب ڈالر جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ اسی طرح جو بجلی کے خلاف آپریشن جو ہے وہ کیا گیا، اس میں 8 کروڑ یونٹ جو ہے بجلی چوری جو ہے ہوئی ہے، اور اس کا کھوج لگایا گیا ہے۔ اور یہ خبریں جو ہے وہ آئی ہیں کہ سیکٹری پاور ڈویژن جو ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 8 کروڑ جو اعداد و شمار بتائے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 8 کروڑ یونٹ جو ہے وہ چوری کر کے اس کا کھوج لگایا گیا۔ بجلی چوری میں ملوث 194 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ 35 کروڑ 20 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں، یہ بھی سیکٹری پاور نے بتایا ہے۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ اب سب چیزیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، اور لنگڑیال صاحب جو کہ سیکٹری ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی چوری کے ضمن میں 1 کروڑ 10 لاکھ روپے
وصول ہو چکے ہیں. یہ کم قیمت ہے. ایک تخمینہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 35 کروڑ 20 لاکھ روپے کے جرمانے جو ہیں وہ عائد ہو چکے ہیں. تو اس میں یہ جو قیمت ہے وہ کافی زیادہ ابھی تک تو کم ہے، لیکن کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہے حتمی نتائج بھی نکل سکتے ہیں. دلچسپ بات یہ کہ اس سے پہلے کیوں نہ کیا گیا، یہ ڈالر افغانستان جاتا رہا تو یہ اس سے پہلے کیوں نہ روکا گیا. اس بات کے اوپر بھی سوال ہے کہ بارڈر کے اوپر یہ اجازت کس نے دی، بارڈر کے اوپر جو ہے وہ اتنی سختی کیوں نہیں ہوئی، یہ کون سی انتظامیہ وہاں پہ ہے. ظاہر ہے وہاں پہ فوج کی نگرانی ہوتی ہے، ایجنسیوں کی نگرانی ہوتی ہے، تو ڈالر کیسے جو ہے وہ بارڈر کراس کرتا رہا. اسی طرح سے کس طرح سے بجلی جو ہے وہ چوری ہوتی رہی. یہ جو پاور ڈویژن اس وقت بتا رہی ہے، یہ پاور ڈویژن کہاں تھی جو کہ کھوج لگاتی کہ بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے. یہ اچانک سارے جو انتظامات ہیں یہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جو ہے وہ جب سختی آتی ہے تو پھر نیچے تک جاتی ہے. تو کیا سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا؟ کیا پچھلی حکومت نے، موجودہ حکومت نے، اس سے پچھلی حکومت نے، یعنی عمران خان صاحب کی اور اتحادیوں کی حکومت نے وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے نا؟ یا پھر یہ ہے کہ میڈیا کے اندر اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لک وی آر ڈوئنگ. تو ابھی یہ کیا کہتے ہیں، لک بزی ڈو نتھنگ والی جو ہے صورتحال یہ اب نہیں ہے. اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے اور یہ تمام جتنی لیکیجز ہیں، چینی کی سمگلنگ ہو یا آپ کے ڈالر کی سمگلنگ ہو یا آپ کے بجلی کی چوری ہو، چلیں یہ تو سمگلنگ نہیں ہے، یہ تو بارڈرز کے، یہ تو پاکستان کے اندر ہے. یہ سب اگر ادارے اپنے اندر کام کریں اور اداروں کے اندر، مطلب دلچسپ بات یہ ہے، بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ عوام جو کہ کہتی ہے کہ ہمارے لیڈرز چور ہیں، جو عوام کہتی ہے کہ فلانا جو ہے وہ ڈاکو ہے، تو آپ خود عوام کا حال دیکھیں کہ جو بجلی چور ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سخت ایکشن یوں لینا چاہیے کہ ان سے جتنی انہوں نے بجلی چوری کی ہے، جتنے مہینوں سے یا جتنے بھی کم از کم 1 سال کے جو جرمانے ہیں ان سے وصول کرنے چاہیے. ان کے اوپر جرمانے اتنے زیادہ، اور قانون بنانا چاہیے کہ اگر کوئی بجلی چوری میں پکڑا جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کس حد تک کتنا جرمانہ عائد ہونا چاہیے، اور وہ لاکھوں میں ہونا چاہیے، ہزاروں میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر قید بھی ہونی چاہیے، تب کہیں جا کے یہ ملک جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، ادروائز یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا، دوسری جانب جو ہے وہی اسی طرح سے ڈالر کے حوالے سے بھی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی چینی کے حوالے سے بھی. تمام مافیاز جو ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ریاستی اداروں سے، حکومتی اداروں سے یہ بالاتر ہوں، یا ان کی نظر نہ ہو، یا ان کو پتہ نہ ہو کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ کون کہاں نقب لگا رہا ہے، کہاں جو ہے وہ چوریاں کر رہا ہے، کہاں جو ہے وہ ٹکا لگا رہا ہے پاکستان کو. یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یہ اداروں کو پتہ ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے کہ یہ اب ریاست پاکستان، حکومت پاکستان ٹھان لے کہ جو ٹیکس چور ہے، جو کہ ایف بی آر سے بچنے کے لیے ٹیکس چوری کرتا ہے، جو بجلی چوری کرتا ہے، جو چینی چوری کرتا ہے، جو مافیاز ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی تقریباً 1000 لوگوں کی لسٹ ہے جن کو کہ ECL پہ ڈالا جائے. اس میں سب سے سر فہرست ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ پاکستان کے اندر لوٹ مار کرتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو مافیاز ہورڈنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں انفلیشن ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوتی ہے، اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ اس کے اوپر بھگتنا پڑتا ہے. یہی وہ حال ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ ایران کو جو تیل سمگل کر کے پاکستان لایا جا رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں 15 سے 25 روپے لیٹر وہاں سے تیل پاکستان کے لوگ جو ہے سمگل کر رہے ہیں، اور جب وہ جہاں پہنچتا ہے یعنی کہ پمپس کے اوپر، تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ میں آپ کو رف آئیڈیاز دے رہی ہوں، میں آپ کو کلوکیل بات کر رہی ہوں. یہ خبریں بالکل منظر عام پر آ چکی ہیں کہ کتنے روپے جو ہیں وہ وہاں سے اسمگل ہوتا ہے تیل، اور پھر پاکستان کی جب یہاں تک پہنچتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے، اور اس پہ کتنا یہ جو ڈیلرز ہیں، جو کمپنیز ہیں تیل والی اور یہ پیٹرول والی، یہ کتنا کماتی ہیں اس کے اوپر، اور کتنا جو ہے وہ عوام کو نقصان ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ اہم بات ہے. دوسری جانب جو بشرا بی بی ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو، اور چیئرمین PTI جو ہیں انہوں نے اپنے صاحبزادوں سے بات کرنے کے لیے 15 ستمبر تک کرانے کا ان کو حکم دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جج چیئرمین PTI کے جو وکیل ہیں شیراز احمد، انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے روبرو وہ پیش ہوئے، اور ان سے انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI کی جانب سے عدالت میں سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف جو ہے وہ توہین
جو عدالت ہے اس کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے ان کے بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے یہ کہا ہے کہ چونکہ جو عمران خان نیازی صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، وہ ملزم کا نام چونکہ اسی طرح لکھا ہوتا ہے تو اس لیے میں بول رہی ہوں کہ ورنہ بڑی غصہ آتا ہے کہ نیازی کیوں کہا ہے عمران خان صاحب کو ان کے فالورز کو، تو میں ارادتاً نہیں کہا، یہ ان کا جو نام ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہے، آفیشیل جو کاغذات کے اندر ہے۔ تو وہ جو ہے ان کو یہ کہا گیا کہ ان کی وہ ملزم سے فون پر بات نہیں کرا سکتے کیونکہ سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں، ان کو ان کی تفتیش ہو رہی ہے، اور یہ ایک بڑا سنگین قسم کا ایکٹ ہے۔ اچھا جی، اب جو الیکشنز کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اندر بھی بہت دلچسپ موڑ اب اختیار ہو گیا ہے۔ صدر مملکت نے آج وزیر قانون کو بلایا تھا، ان سے کچھ مشاورت کی اور انتخابات کے حوالے سے جو بھی ان کے معاملات تھے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات چیت کی، اور ان سے یہ کہا کہ آئین کے مطابق اور آئین کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ سب معاملات ہونے چاہیے۔ دوسری جانب عمر ایوب خان جو ہے سیکرٹری جنرل ہیں اس وقت اپنی جماعت کے، انہوں نے صدر کو خط لکھا ہے، اس میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت قومی اسمبلی توڑنے کی صورت صدر کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 90 دن کی تاریخ کا تعین کرنے کا پابند ہونے کا حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ از خود فیصلوں کی روشنی میں آئین کے اس آرٹیکل کی تشریح کی جا چکی ہے، اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا تعین جو ہے وہ صدر کا استحقاق اور اہم ترین فریضہ ہے۔ تو یہ انہوں نے کافی لمبا جوڑا خط لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جی 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی، اور پھر انتخابات کی تعین الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن کلی طور پر آئین کے تابع ہے، یعنی آئین بالکل اس کے ابو ہے۔ تو اب بالکل یہ واضح ہے، صدر مملکت چاہیں تو وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن وہ کریں گے نہیں، جو لگتا ہے کہ وہ کریں گے نہیں، وہ صرف مشاورت کریں گے، وہ صرف ایک اپنی فوٹو جاری کرائیں گے کہ وہ کام کر رہے ہیں، اور اس دوران وہ انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اگلے چند دنوں میں فیصلہ دے دے۔ اچھا، چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آج ایک الوداعی خطاب کیا، اس الوداعی خطاب کو انہوں نے یعنی فل کورٹ ریفرنس کو انہوں نے الوداعی خطاب کے ساتھ بدل دیا، اس والے کے ساتھ جو کہ نئے سال کا آغاز ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وہ فل کورٹ نہیں کریں گے کیونکہ تقسیم بہت ہے، تو کسی ہزیمت سے بچنے کے لیے وہ سب چاہ رہے ہیں کہ اسی کو، اور انہوں نے کہا بھی دیا کہ یہ کافی نہیں ہے تو فل کورٹ ہی اس کو سمجھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب صدر مملکت کی جو نظریں ہیں وہ ادھر لگی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ پہلے فیصلہ کرے، سپریم کورٹ کی نظریں صدر مملکت کے اوپر ہے کہ وہ کوئی اسکیجول جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ کر دیں۔ تو اب اس پہلے آپ کے اس میں بیچ میں آئین کہیں درمیان میں رہ گیا ہے، اور جو کام صدر مملکت کے کرنے کا ہو سکتا تھا وہ کرنے کی ہمت ان کے اندر اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ فیصلہ کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسکیجول کا اعلان کر دیں، اور اگلے 90 دن بنتے ہیں، کوئی 15 نومبر کے ارد گرد کوئی تاریخ بنتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ دے دیں، اور اس تاریخ کے اندر جو ہے وہ انتخابات کروانے کے لیے پھر الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے یا نہیں کرتا۔ بہرحال آئین تو بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں، صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن کیا وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں گے؟ تاحال ایوان صدر جو ہے اس میں ایک خاموشی ہے، سکوت ہے اور ایک چپ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چپ کا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، دیکھنا ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔